اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ سن کر سنسنی پیدا ہو جائے گی کہ میں خود پر قابو رکھنے کی آزادی پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ یوحنا 8:31 اور 32، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ لیکن جیسا میں نے گزشتہ رات کہا، سچائی کو صرف سن لینے سے ہم آزاد نہیں ہوتے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرنے سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی اور کو یہ بتانا آسان ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ یہی نصیحت خود کو کی جائے۔ آمین۔ مجھے ایک بار پھر کہنے دیں، بعض اوقات کسی اور کو یہ بتانا آسان ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمیں جواب معلوم نہیں ہوتے۔ اوہ، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اچھا کلام کہتا کہ یہ لیکن اس کا اپنی زندگی میں اطلاق کرنا، اب اس میں ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ خود کو قابو کرنے کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ کرنا ہے جو درست ہے، چاہے ایسا کرنے کو ہمارا دل نہ کرے۔ درست کام کرنا ہماری زندگی میں بہترین نتائج پیدا کرتا ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دیں، گو ہمارا دل نہ بھی چاہے پھر بھی وہ کام کرنا درست ہے، ہماری زندگی میں بہترین نتائج پیدا کرتا ہے۔ یا میں اسے اس طرح سے کہنا پسند کروں گی کہ درست کام کرنے کا انتخاب کرنا جب خود آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، کسی ایسے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا انتخاب کرنا جبکہ آپ کے ساتھ ویسا اچھا برتاؤ نہ کر رہا ہو جو اسے کرنا چاہیے، کسی کو بار بار معاف کرنے کا انتخاب کرنا جو اس حقیقت سے بالکل غافل دکھائی دیتا ہو کہ وہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ کریں گے جو خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے، آپ کا خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب بھی اس کے ساتھ چلیں، میرا خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب میرا خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور جب وہ واپس آئے گا، رومیو 14:12 کہتی ہے کہ ہر شخص خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور خدا کو اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ وہ سب لوگ جن کے لیے آپ فکر مند رہے، جنہیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، وہ تمام لوگ جن کے لیے میں فکر مند ہوں اور سوچتی ہوں کہ انہیں بدلنا چاہیے، ان کے بارے میں خدا مجھ سے ایک بھی سوال نہیں پوچھے گا۔ آمین۔ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ میں اور خدا ڈیو کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے۔ جب میں وہاں پہنچوں گی ہم اس طرح سے گفتگو نہیں کریں گے، ان پڑوسیوں کے بارے میں بھی نہیں جن کو میں پسند نہیں کرتی۔ ہماری گفتگو صرف ہمارے درمیان ہوگی، اور اس بات نے مجھے یہ سمجھنے میں بہت مدد دی، اور میں نے خود سے یہ بارہا کہا ہے کہ میں خدا کے سامنے خود اپنی ذمہ دار ہوں۔ اس سے مجھے بہت مدد ملی ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، میں ان سے متعلق نہ سوچوں، نہ رائے زنی کروں۔ یہ مجھے یہ یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے کہ مجھے ان کے کام میں ٹانگ اٹکانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں صرف اپنی ذمہ دار ہوں، میں اپنے رویے کی ذمہ دار ہوں، کسی اور کے نہیں۔ میں لوگوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں، اور اگر بات کرنے کا موقع ہو تو ان کو بتا سکتی ہوں، لیکن ہم ہر ایک کو درست کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم صرف خدا کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور اسے درست کام کرنے میں اپنی مدد کرنے دے سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اجر ملتا ہے، اس سے قطع نظر کہ کہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ یوحنا 8:36، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ لیکن آزاد ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ در حقیقت سچائی یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ایسا کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ میرے لیے یہ دلچسپی کی بات ہے کہ کس طرح لوگ آج آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور حقیقت میں خدا نے شروع ہی سے انسان کو آزاد کیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تمہارے سامنے زندگی اور موت کو رکھ دیا، منتخب کرو، لہٰذا ہم پہلے ہی آزاد ہیں۔ ہر چیز کے نتائج ہیں، ہر بیج جو ہم بوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پھل پیدا کرتا ہے۔ اور آج صبح میں سوچ رہی تھی، اور میں اکثر اس بارے میں سوچتی ہوں کہ فی زمانہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں جس سے انہیں خوشی ملے، لیکن وہ اس کے نتائج بھگتنا نہیں چاہتے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ ایسا کر نہیں سکتے، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، آپ جو دل میں آئے سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ نتائج بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں انتخاب کرنا شروع کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں انتخاب کرنا شروع کرنا ہوگا، چاہے درست چیز کا انتخاب کرنا ہمارے جسم کے لیے ناخوشگوار چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ بعد ازاں ایک بہترین نتائج پیدا کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں، میں کھانے کی مثال دوں گی، کیونکہ ہم سب کھانے کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہی نہیں؟ ہم خود کو قابو کرنے اور کھانے کو سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ خود کو قابو کرنے اور کھانے کو سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
کل ہم یہاں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور ہم نے جھینگے کا بہترین سوپ پیا. اب یہ اچھا ہے لیکن یہ بہت موٹاپا بھی کرتا ہے. لہذا میرا مطلب ہے بہت ہی نرم اور ملائی ملا ہوا تھا. میرا مطلب ہے ہر چیز کی مقدار اس میں بالکل برابر تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں ہے. میں ڈیو سے ہمیشہ کہتی ہوں وہ آرڈر کرے اور میں اس میں سے تھوڑا سا کھا لیتی ہوں. آپ جانتے ہیں اس طرح سے وہ میرا نہیں ہوتا کیونکہ میں نے آرڈر نہیں کیا. میں صرف سلاد منگواتی ہوں. ڈیو آپ نے سوپ لے لیا, میں اس میں سے کچھ لے لیتی ہوں. میں نے سارا نہیں لیا, لیکن آج صبح میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوپ منگواؤں اور شاید میں پورا پیالہ ہی پی جاؤں. پھر میں نے سوچا نہیں, میں ایسا نہیں کروں گی, میں ایسا کرنا نہیں چاہتی. لیکن دیکھیے میں ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہی تھی. اور وجہ کیونکہ میں ایسا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میں اپنا وزن بڑھانا نہیں چاہتی تھی. لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کھا سکتی ہوں, کیا نہیں کھا سکتی, اور وزن برقرار رکھ سکتی ہوں. میں اچھا کھا سکتی ہوں اور جو کھاتی ہوں اس سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں, لیکن جو چاہوں وہ سب کچھ نہیں کھا سکتی. لہٰذا آپ نے دیکھا میں اور کریمی سوپ لینا چاہ رہی ہوں, لیکن اس میں موجود کیلوریز, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس میں اس قدر ملائی ہو بلکہ وہ ملائی اور مکھن سے بھرپور ہو. آمین. لہٰذا مجھے اور سوپ چاہیے تھا. شاید ڈیو آج پھر وہی سوپ منگوائے اور میں اس میں سے تھوڑا سا لے سکوں. اور سوپ چاہتی ہوں, لیکن بات یہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات سنیں, لیکن سوپ سے بڑھ کر میں یہ چاہتی ہوں, میرا خیال ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا چیز زیادہ چاہتے ہیں. میں سوپ سے زیادہ اپنا پہلا سا وزن برقرار رکھنا چاہتی ہوں. لہٰذا اب ہم ایک سے زائد چیزیں چاہتے ہیں. آپ کا جسم ایک چیز چاہتا ہے اور روح کچھ اور چاہتی ہے. لیکن آج میں آپ سے کہوں گی کہ یہ اس بارے میں سوچنا شروع کریں جو ابھی اسی وقت آپ نہیں چاہتے. خیر, یہ نہیں کہ اس وقت آپ جو چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت بہت لذیذ محسوس ہوگا, لیکن یہ ذائقہ صرف 30 سیکنڈ تک رہے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. اور پھر یہاں یہ جسم کہے گا نہیں کوئی وزن نہیں بڑھا, لہٰذا پھر کھاؤ. آپ تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی وزن نہیں بڑھا, کچھ ایسا ہی کھاؤ. کوئی وزن نہیں بڑھا, دوبارہ کھاؤ. اور پھر اچانک دھوبی نے میرے کپڑے شرنک کر دیے ہیں. کم آن, کیا کوئی یہاں ہے؟ لہٰذا میں نے سیکھا ہے کہ میں وہ سب جو میں چاہوں حاصل نہیں کر سکتی. آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں, واقعی کیا میں وہ سب حاصل نہیں کر سکتی جو میں چاہوں؟ مجھے کچھ چیزیں جو میں چاہوں مل سکتی ہیں, لیکن دیکھیں میں آزاد ہوں کہ اپنے جسم کو خود پر حکومت کرنے دوں اور اسے اپنی زندگی چلانے دوں. مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس کی نہیں سننا. ضروری نہیں کہ میں جو چاہوں وہ سب کروں. میں وہ سب کرنے کے لیے آزاد ہوں جو میں اپنی روح میں حقیقی طور پر جانتی ہوں کہ میرے لیے لمبی مدت تک بہترین ہوگا. میں واپس یہاں جاؤں گی اور اسے دوبارہ دہراؤں گی. سنیے, میں آزاد ہوں کہ ہر وہ چیز نہ کروں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اسی لیے میں اسے خود پر قابو پانے کی یا ضبط نفس کی آزادی کہتی ہوں, کیونکہ جب آپ ضبط نفس کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ تو آزادی نہ ہوئی, یہ تو قید ہے. کیونکہ ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وہ چیز کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. اور یہ کہیں سے بھی روحانی قوانین کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بار بار لکھا ہے کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. لہٰذا آج صبح میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں. شاید آپ میں سے کچھ کسی اور جواب کو ترجیح دیں گے, لیکن کیونکہ آپ یہاں ہیں لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گی. چونکہ آج آپ یہاں ہیں لہٰذا میں آپ کو ایک سچ بتاتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو بدل سکتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بدل سکتے ہیں اگر آپ کچھ مختلف فیصلے کرنے کا آغاز کرنے کے لیے رضامند ہیں. اور یہ سچ ہے کہ آپ میں سے کچھ بڑی تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ مختلف انتخاب کر لیں. اور کہ آپ کن کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. ہال میں اس طرف بیٹھے لوگوں کو شاید یہ پسند نہیں آیا.
آپ میں سے کچھ لوگ بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اگر آپ خود کو تبدیل کریں. آپ جانتے ہیں کچھ خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ رہیں جو خدا کے پاک روح سے معمور ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں, آپ کو تعمیر کریں. کچھ ایسے لوگوں کی رفاقت میں جائیں جن کا برتاؤ آپ سے زیادہ اچھا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن کا برتاؤ آپ سے بھی برا ہے. کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں جو آپ کے لیے نمونہ ہو اور آپ سوچ سکیں کہ واؤ میں ان سے بڑھ کر بننا چاہتی ہوں. کچھ سخی لوگوں کے ساتھ رہیں, ہر وقت کنجوس, خود غرض اور مفاد پرست لوگوں کی رفاقت میں نہ رہیں. آمین. میں اسے ایک بار اور کہوں گی. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج صبح میں ہر بات دہرانا چاہ رہی ہوں. آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بہت تیزی کے ساتھ ہوتے دیکھ سکتے ہیں. اگر آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی رویے کو بدلیں گے, معاف کریں گے, شکایت کرنا چھوڑ دیں گے. خیر, وہاں سے مجھے کبھی کبھار خفگی کا اظہار مل رہا ہے. آمین. آپ کہیں گے میں آج صبح اس لیے تو نہیں آئی کہ مار کھاؤں, لیکن میں آپ کو مار نہیں رہی ہوں. میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو آپ کو سننے کی ضرورت ہے. آپ سننا نہیں چاہتے لیکن آپ کو سننے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں بائبل میں اس کی ایک اچھی مثال موجود ہے. اگر مجھے یہ حوالہ مل جائے تو ہم جلدی سے اس پر نظر ڈالیں گے, جہاں پولس فیلکس سے بات کر رہا تھا اور فیلکس چاہتا تھا کہ وہ اسے کچھ مختلف باتوں کے بارے میں تعلیم دے اور بتائے, اور پولس نے اس کے ساتھ خدا کے کلام سے راست بازی پر بات کرنا شروع کی, اور ان تمام باتوں کے بارے میں بھی. اور مجھے یہ حوالہ ابھی تک نہیں ملا. ہاں, یہ ہے اعمال 24 اور 25. جی, اعمال 24 باب 24 اور 25. اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلا کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی. اور جب وہ راست بازی, یہ اچھی بات ہے, اور پرہیزگاری, خود پر قابو رکھنا اور آئندہ عدالت جو آنے والی ہے کا بیان کر رہا تھا, فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا, اس وقت تو جا, فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا. یعنی کسی مناسب وقت پر تجھے سنوں گا. ہم بھی اسی طرح کے ہیں. جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اور جو ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو ایسی چیز کا بٹن دبا دے جس کا ہم اپنی زندگی میں سامنا نہیں کرنا چاہ رہے. جائز کیا بھوک کے متعلق بات کرنے جا رہی ہیں؟ میں بھوک کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں بھوک کے بارے میں بات کرتی ہوں تو وہ صرف کھانے کی بات نہیں ہوتی, یہ ہماری ہر طرح کی رغبت کی بات ہوتی ہے. اپنی چیزوں کی بھوک, چیزیں خریدنے کی بھوک, پیسے خرچ کرنے کی بھوک, زیادہ طاقتور ہونے کی بھوک, یہ سب ہی ہیں دنیا کی ہوس. اور آپ کسی بھی چیز کی ہوس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ہوس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز اس بری طرح چاہیے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے. کسی چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی ہوس کرنا اور یہ سوچنا کہ مجھے یہ لازمی چاہیے, میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا. اور میری زندگی میں بھی ایسا وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ اگر میری منسٹری نے ترقی نہ کی اور اگر میں وہ نہ کر سکی جو مجھے لگتا ہے کہ خدا نے میرے دل میں رکھا ہے, تو میں کبھی خوش نہیں ہوں گی. خیر, آپ جانتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اشد ضرورت ہے کہ خدا ہمیں خوش ہونے کے لیے کچھ دے اور پھر اس کے ساتھ خوش ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے جسے ہمیں واپس جا کر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں خوش نہیں رہ سکتی, اور اگر میرا خاوند تبدیل نہ ہوا تو میں خوش نہیں ہو سکتی. خیر, ہماری شادمانی تمام غلط چیزوں میں ہے اور ہمیں انہیں جڑ سے اکھاڑنا ہے اور کسی اور جگہ پر لگانا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فیلکس کو یہ سننے کی اشد ضرورت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے, لیکن اس نے کہا او نہیں, یہ مناسب وقت نہیں ہے, یہ مناسب وقت نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ آج صبح آپ سوچ رہے ہوں, میں نہیں جانتی, لیکن شاید دیکھیں کہ میں دکھ اٹھا رہی ہوں, میری زندگی میں کچھ حقیقی مسائل ہیں اور یہ کوئی مناسب وقت نہیں کہ میں یہ باتیں سنوں. مجھے آج صبح صرف محبت کی ضرورت ہے. میرے سر پر تھپ تھپا کر بتائیں کہ میں کس قدر کمال ہوں. ہمیں آپ سے محبت ہے, آپ کمال ہیں, آپ خوبصورت ہیں, دلکش ہیں, آپ جاذب نظر ہیں, مسح شدہ ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. اور آپ کو ضبط نفس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے,
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ضبط نفس دراصل کمال کی آزادی ہے. آپ نے دیکھا میں کتنی خوش ہوں کہ میں اس طرح کی بہت سی چیزوں میں سے گزر چکی ہوں، اور اب میں جانتی ہوں کہ اگر میں واقعی کچھ کھانا چاہتی ہوں تو کھا لوں گی، لیکن اگر نہیں تو مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. میں ایک بسکٹ یا کیک کے ٹکڑے یا سوپ کے پیالے کے کنٹرول میں نہیں ہوں، اور نہ ہی نیا لباس خریدنے یا اس کے کہ میرا خاوند گولف کھیلنے کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں. میں ان تمام دیگر چیزوں کے کنٹرول میں نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کو ہونا ہے. آمین. آپ خود کو کنٹرول کرنے کے لیے آزاد ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو اپنی تمام باتوں کے لیے خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہے. ہمیں جتنا دینا چاہیے اس سے کہیں بڑھ کر دوسرے لوگوں کے کاموں کو خود کو کنٹرول کرنے دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے دن کا آغاز ہی کیا، آپ کا دن اچھا گزر رہا تھا، اور پھر اچانک آپ کا سامنا اپنی فیملی کے کسی ایسے شخص سے ہوا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور خدایا ان کے دن کا آغاز بہت برا ہوا ہے اور وہ خوش نہیں ہیں، اور پھر اچانک اب کیونکہ وہ خوش نہیں ہیں اس لیے آپ بھی خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے چند باتیں آپ کو سنا دی ہیں اور اب آپ خوش نہیں ہیں، اور پھر ایک دم آپ کا سارا دن تباہ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خوش نہیں رہنا چاہتے. کیا کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوا؟ دیکھیں، ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا چاہے کچھ بھی کرے، ہم خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم واقعی کرنا چاہیں. ایک بڑی مہربانی جو ڈیو نے مجھ پر کی، اس نے مجھے غصے میں پاگل ہی کر دیا. اپنی شادی کے کئی سال تک میں بہت ناخوش رہی کیونکہ میری روح میں بہت سے زخم تھے جن پر میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی پرواہ کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ ہمارے راز ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام باتیں جن پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور فیلکس کی طرح ہوتے ہیں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، میں اس کا سامنا کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں. لہٰذا ناخوش لوگ دوسرے لوگوں کو بھی ناخوش کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اگر کوئی شخص خوش نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے ناخوش ہے، اور وہ کسی اور کو بھی ناخوش کرنا چاہتے ہیں. جب میں فکر مند ہوتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ڈیو بھی فکر مند ہو. میں نہیں چاہتی کہ وہ وہاں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں اور انجوائے کریں. اگر میں بلوں کے متعلق فکر مند ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں اور بلوں کے متعلق فکر مند ہوں. اگر میں ناخوش ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ناخوش ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی ڈیو کو ناخوش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اس سے مجھے اور بھی غصہ آتا ہے، شدید غصہ، کیونکہ اس طرح کے لوگ دراصل اپنے غصے کو دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں میرا باپ ایسا تھا، اور پھر میں نے اسی رویے کو جاری رکھا جب تک کہ میں نے یہ نہ سیکھا کہ خدا اسے پسند نہیں کرتا اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں. خدا ہمیں ضبط نفس اس لیے نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کر سکیں، یہ صرف خود کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ دوسروں کو کنٹرول کرنا کبھی پھلدار نہیں ہوتا؟ ضبط نفس شریعت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے پاک روح کی رہنمائی میں مینجمنٹ اور نظم و ضبط ہے، اور اس میں سارے فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں. کوئی اور باہر سے آ کر آپ کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا اور یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم میں سے ہر ایک پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا خود ذمہ دار ہے، اور خدا کے روح کو ہر ایک کی انفرادی طور پر رہنمائی کرنے دی اور انہیں کیا کرنا چاہیے. یا تو آپ جا کر آج سوپ کے 4 پیالے پی سکتے ہیں اور ہر روز دنیا کی ساری بالائی سے بھرا ہوا سوپ لے سکتے ہیں اور وزن بھی نہ بڑھے. میں ایسا نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھے انتخاب کرنا ہے کہ ایسا نہ کروں. لیکن پھر کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہ کروں گی، تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ آپ کی عدالت کروں، کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سوپ لیں گے. جس شخص میں ضبط نفس نہیں وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے. جس شخص کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں، اسے کبھی بھی جو وہ چاہتا ہے نہیں ملتا ہے. خود پر قابو رکھنا ضبط نفس دراصل ہمارا دوست ہے. کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دیا گیا بہترین تحفہ ہے، یہ صلاحیت کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کے لیے ہاں جو ہم حقیقت میں نہ چاہیں اسے نہ کہنے کی صلاحیت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کی خواہش کر سکتے ہیں، اور یہی روح اور جسم کی جنگ ہے. بعض اوقات میں اسے کرنے کی خواہش کر سکتی ہوں لیکن دوسری طرف اسے کرنا نہیں بھی چاہتی. لہٰذا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جسم ایک چیز کی خواہش کر سکتا ہے جبکہ روح کہہ سکتی ہے نہیں، یہ آپ کے لیے بہترین چیز نہیں ہے. سیکھنا یہ ہے کہ پاک روح کے ساتھ کس طرح چلا جائے، اور جب ہم سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح پاک روح کی آواز سنیں اور اس کی رہنمائی میں چلیں تو ہی ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے ہیں. کوئی بھی اس وقت تک حقیقی طور پر آزاد نہیں جب تک وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے اور کبھی بھی اس کے اچھے برے نتائج کا سامنا نہیں کرے گا. یہ شریعت پرستی نہیں بلکہ پاک روح کی رہنمائی میں آپ کے تمام جذبات کی مینجمنٹ یا انتظام ہے. نظم و ضبط اور ضبط نفس ہماری مدد کرتے ہیں کہ وہ شخص بنے جو ہم حقیقت میں بننا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بغیر ناممکن ہے. آمین.
آپ میں سے کتنے بہتر محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ میں سے کتنے ہر روز ورزش کرنا چاہیں گے؟ آپ میں سے کتنے کرتے ہیں؟ میرے پاس یہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ آئیے ان 10 کنواریوں پر غور کریں، 5 بے وقوف تھیں اور 5 عقل مند۔ متی 25واں باب پہلی آیت۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف یعنی کسی پیش بینی یا سوچ سمجھ کے بغیر، اور 5 عقل مند تھیں یعنی سمجھدار، ذہین اور نیکوکار۔ دیکھیے، انہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پہلے سے کچھ نہ سوچا کہ ان کی تیاری کی کمی بعد میں ان کی زندگی میں کیا نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ وہ بے وقوف تھی، انہوں نے آنے والے وقت کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کے آج کے فیصلے بعد میں کیا نتائج سامنے لائیں گے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیسے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بے وقوفی کر کے جو انہیں وقتی طور پر جسمانی لطف اور تسکین دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ سطحی زندگی کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ ادنا زندگی کی بھاری قیمت ہے، لیکن اگر ہم اعلیٰ زندگی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ایک عظیم رشتے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کا اجر ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ لہٰذا جب ہم اپنے جسم اور روح کے بیچ اس جنگ کو محسوس کرتے ہیں اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں نہیں نہیں، 1 منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں، آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں۔ اگر ہم ابھی یہ کریں تو بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر، بے شک ابلیس ہمیشہ آزمائش سامنے لاتا ہے اور آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں، لیکن صرف ایک دفعہ۔ او خدا، یہ ایک بڑا جھوٹ ہے۔ آپ جانتے کہ ابلیس نے یسوع کو یہی جھوٹ بولا تھا جب وہ 40 دن کے لیے بیابان میں تھا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور ابلیس اسے آزما رہا تھا۔ لوکا 4 باب میں، اگر تو میرے آگے ایک بار سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا، صرف ایک بار۔ لیکن پھر یہ 1 بار، 2 بار اور پھر 3 بار اور 4 بار میں بدلتا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں پھر سے کہوں گی، آپ اپنی زندگی میں ہونے والی بہت سی چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مستقبل کو مؤثر انداز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج یہاں ہونے سے آپ اپنے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میں نہیں جانتی کہ میں آج کس سے مخاطب ہوں، شاید آج یہاں ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی روح میں محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ برے فیصلے کرنے کے بالکل قریب ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کے جذبات کی خواہشیں آپ کو اس کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے خدا آج آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیسا نہ کریں، جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کا مستقبل پر کیا اثر ہوگا۔ آمین۔ سوچیں کہ اس کا آپ کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ خیر، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ ضبط نفس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ سب جو آپ چاہتے نہیں کر سکتے، لیکن در حقیقت ضبط نفس آپ کی مدد کرتا ہے کہ وہ شخص بنے جو آپ واقعی بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی غلامی نہیں ہے بلکہ ایک بہترین آزادی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے ہی سے کنٹرول کرنے کی روح موجود ہے، اور جیسے جیسے آپ اسے استعمال کریں گے یہ بڑھتی ہی جائے گی، اور اگر آپ درست کام کرنا چاہیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا۔